الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خيرا لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 تا 281 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہے وہ شخص مقروض، ذو عسرۃ تنگ دست، فنظرۃ سو مہلت دینا ہے، الی میسرہ فراخی تک، خوشحالی تک، آسانی تک۔ اور اگر ہے وہ مقروض و تنگ دست تو مہلت دو، فنظرۃ تو مہلت دینا ہے آسانی تک، فراخی تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو، خیر لکم تو بہتر ہے تمہارے لیے، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو، معاف کر دو، بہتر ہے تمہارے لیے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم لوگ جانتے ہو۔ واتقوا یوما ترجعون، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن ترجعون فیہ الی اللہ، تم سب کو اس دن میں اللہ کی طرف جمع کیا جاوے گا۔ اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن ترجعون تمہیں لوٹایا جائے گا، الی اللہ اللہ کی طرف۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن میں تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف۔ ثم توفی، پھر تمہیں وفات دی جاوے گی، پھر وفات دی جاوے گی، کل نفس ہر نفس کو، ثم توفی پھر پورا دیا جائے گا، ثم توفی پھر پورا دیا جاوے گا، کل نفس ما کسبت ہر نفس کو جو اس نے کمایا، ثم توفی کل نفس ما کسبت پھر ہر نفس کو پورا دیا جاوے گا وہ کچھ جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اس سے پہلی آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے سود کی حرمت کو بیان فرمایا، اور فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ رب العزت سود جو ہے اسے مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور فرمایا وحرم الربا،
سود کو اللہ جل جلالہ نے حرام قرار دیا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور بے کو اللہ جل جلالہ نے حلال قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ سود لینے دینے معاملہ کرنے سے باز نہ آئے تو فرمایا پھر یہ لوگ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ وعید بیان فرمائی تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص سود کو حلال سمجھے تو وہ کفر تک پہنچ جائے گا، کافر ہو جائے گا، اور اگر سود کو حرام سمجھے لیکن اس کے باوجود سودی لین دین معاملات کرے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، مال حرام کے حصول کا ذریعہ ہوگا لیکن کفر تک نہیں پہنچے گا، سخت گناہ گار ہوگا ایسا شخص۔ اب ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر وہ شخص جسے تم نے قرضہ دیا تو قرضے میں ایک رقم وہ ہے جو اس کے پاس سود بن رہی ہے، ایک رقم وہ ہے جو اصل رقم ہے جو تم نے اس سے لینی ہے، جتنا اس نے قرضہ لیا ہے اتنی رقم اس سے لینی ہے، اور ایک رقم وہ جو اصل رقم سے زیادہ سود کی رقم بنتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا 1000 قرضہ ہے اس شخص پر جو مقروض ہے آپ کا، اور اس میں 500 روپے وہ ہیں جو سود کے بن رہے ہیں، تو 1000 روپے اصل رقم ہے جو اس نے آپ کو لوٹانی ہے، 500 رقم وہ ہے کہ جو اس نے آپ کو سود سمیت لوٹانی ہے، گویا کہ 1500 روپے اصل رقم کے ساتھ سود کو شامل کر اس نے ادا کرنے ہیں، تو وہ شخص آپ کا مقروض ہے۔ تو اب سود تو حرام ہو گیا، تو اصل رقم اس تنگ دست شخص سے لینی ہے، اور وہ اصل رقم ہے 1000 روپے، تو آپ وہ اصل رقم کے حقدار ہیں کہ آپ اس سے وہ لیں، اور سود کو لینے کے آپ حقدار نہیں ہیں۔ اگر آپ سود لیں گے تو آپ اس شخص پر ظلم کر رہے ہیں، وہ مظلوم ہوگا اور آپ ظالم ہوں گے، تو ایک تو سود کی حرمت نازل ہو چکی، دوسرا آپ اس پر ظلم کر رہے اصل رقم سے زیادہ رقم لے کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر وہ شخص تنگ دست ہے جو مقروض ہے تمہارا تو سود تو حرام ہو گیا، اب اصل رقم لینی ہے، تو اب دیکھا کہ اصل رقم کس طرح لے جبکہ وہ شخص تو پہلے سے ہی تنگ دست ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم اسے چھوٹ دو، تم اسے مہلت دو، تم اسے رخصت دو، مہلت دو کچھ زمانے تک، یہاں تک کہ اس کے لیے فراخی آ جائے، خوشحالی آ جائے، رقم آ جائے، پیسہ آ جائے، اور وہ تمہیں وہ رقم وہ پیسہ ادا کر دے، تو اس وقت تک تم اسے چھوٹ دو۔ تو اس کے اللہ جل جلالہ نے چھوٹ دینے والے کو، مہلت دینے والے کے لیے اللہ رب العزت نے بے شمار اللہ کی طرف سے اس کو انعامات ملنے کی بشارتیں ہیں، اجر ملنے کی بشارتیں ہیں کہ جو شخص دوسرے کو چھوٹ دے، مہلت دے، تو فرمایا اگر وہ مقروض قرض ادا کر سکتا ہے، اصل رقم ادا کر سکتا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر ادا نہیں کر رہا، اس کے پاس پیسہ ہے، اگر چاہے تو وہ آپ کا قرضہ اتار دے، لیکن وہ جان بوجھ کر نہیں کر رہا، تو پھر آپ اس سے زور کے طور پر بھی لے سکتے ہیں، سختی سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن واقعتاً وہ مقروض ہے، پیسہ رقم اس کے پاس ہے ہی نہیں، تو پھر تم اسے چھوٹ دو، مہلت دو۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ میرا اور آپ کا پوری کائنات کا خالق اور مالک فرما رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، مہلت دینا ہے فراخی تک، یعنی یہاں تک کہ اس مقروض شخص کے پاس پیسہ آ جائے، اس وقت تک تم اسے مہلت دو، مہلت دو، اس پر سختی نہ کرو، اس پر
سختی نہ کرو، اس کے لیے سہولت دو، آسانی کرو اس پر، اس کو تنگی میں نہ ڈالو۔ ایک تو وہ پہلے سے ہی تنگ دستی میں ہے، فقیری میں ہے، دوسرا وہ آپ اس کا قرض کا بار بار مطالبہ کر کر مزید اسے تنگی اور پریشانی اور دکھ درد کا اندر مبتلا کر رہے ہیں، ایک غم کا اندر مبتلا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم اسے تنگی میں نہ ڈالو، فراخی اسے پریشان نہ کرو، بلکہ اسے مہلت دو یہاں تک کہ اس کے پاس فراخی آ جائے، پیسہ آ جائے کہ وہ آپ کا قرضہ اتار دے۔ اور اگر وہ آپ نے دیکھا کہ واقعتاً تنگ دست ہے، فقیر ہے، قرضہ ادا کرنے پر فی الوقت وہ قادر نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَن تَصَدَّقُوا، پھر یہ کر لو کہ تم اسے رقم صدقہ کر دو، صدقہ کر دو۔ یعنی اس میں جو قرضہ ادا کرنا تھا 1000 روپے یا 1 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے، اس میں سے آپ جو ہے ساری رقم اس کو معاف کر دو، یا کچھ رقم معاف کر دو، یا کچھ میں سے بھی کچھ حصہ معاف کر دو۔ آدھی رقم معاف کرو، یا ساری رقم معاف کرو، یا چوتھا حصہ معاف کرو، یا تیسرا حصہ معاف کرو، یا دوسرا حصہ معاف کر دو۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر تم یہ کرنا چاہو تو اس فضیلت کو بھی حاصل کر سکتے ہو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، وَأَن تَصَدَّقُوا، اب صدقے کے لفظ کے اندر کہیں کہیں جو ہے صدقہ کا لفظ زکوٰۃ کے معنی میں بھی آیا ہے۔ تو اب اگر وہ شخص مقروض ہے آپ کے اصل رقم کا، تو آپ یہ چاہتے ہو کہ مجھ پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، میں اس کو وہ زکوٰۃ کے مد میں چھوڑ دیتا ہوں، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاں ایسا کر سکتے ہو کہ جتنی رقم آپ پر زکوٰۃ کی فرض ہے اتنی رقم اس شخص کو دے دو، دینے کے بعد پھر اس سے اپنا قرضہ لے لو، دینے کے بعد پھر آپ اس سے اپنا قرضہ لے لو۔ اگر زکوٰۃ آپ دینا چاہتے ہو اسے، تو آپ زکوٰۃ پہلے اسے ادا کرو، ادا کرنے کے بعد جو آپ کا اس پر قرض تھا اس قرض کو اس سے لے لو، چاہے اس میں سے کچھ حصہ معاف کر دو، کچھ حصہ لے لو، یا سارا حصہ لے لو۔ تو اس طریقے کو اپنانے سے آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کو اپنا قرضہ بھی مل جائے گا، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کو اپنا قرضہ بھی مل جائے گا۔ تو یہ ہے صورت زکوٰۃ کے ادائیگی کی، کہ اگر تم اس کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہو اور واقعتاً وہ مستحق زکوٰۃ بن رہا ہے، تو آپ جو اس کے پاس قرضہ ہے 1000 روپے یا 1 لاکھ روپے، آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ رقم میں نے زکوٰۃ کے مد میں چھوڑ دی، زکوٰۃ کے مد میں چھوڑ دے، نہیں، یوں نہیں کر سکتے، بلکہ آپ یوں کریں جتنی آپ پر زکوٰۃ فرض ہے وہ رقم زکوٰۃ کی اس کو ادا کریں، ادا کرنے کے بعد آپ جو ہے اس سے اپنا قرضہ کا مطالبہ کریں، آپ کو وہ قرضہ ادا کرے گا، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کو آپ کا قرضہ بھی مل جائے گا۔ یہ ہے صورت زکوٰۃ کی ادائیگی کی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے خیر لکم، اگر تم سارا مال صدقہ کر دو یا کچھ مال صدقہ کر دو یا کچھ میں سے کچھ حصہ صدقہ کر دو، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو فرمایا واتقوا، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن میں تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف۔ اور وہ دن کون سا ہے؟ میدان حشر کا، قیامت کا، قبروں سے اٹھائے جانے کا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبروں سے جس وقت تمہیں اٹھایا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس دن تم جان لو گے جو کچھ بھی تم نے دنیا میں آگے کے لیے کیا اور دنیا کے لیے کیا، سب کچھ تمہارے سامنے، تمہارا کیا ہوا تمہارے سامنے آ جائے گا۔ تم نے سفید کیا یا سیاہ کیا، نیکیاں کی یا برائیاں کی، بدی کی یا نیکی کی، سب کچھ تمہارے سامنے کھل کر، تمہارے سامنے واضح ہو کر آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس دن سے تم لوگ ڈرو،
آج ہی سے اپنے اعمال کی فکر کر لو قبل اس کے کہ وقت آ جائے تمہارا رب تمہارے اعمال کا محاسبہ کرے۔ تو آج ہی ہر دن ہر شام آپ اپنے اعمال کا محاسبہ کرو کہ آج پورے دن میرا کس حالت میں گزرا ہے، کتنی میں نے نمازیں پڑھی، کتنی میں نے نمازیں چھوڑی، کتنے میں نے حرام کمائی حاصل کی، کتنی میں نے حلال کمائی حاصل کی، کتنا میں نے لوگوں کو دھوکہ دیا، کتنا میں نے جھوٹ بولا، کتنا میں نے لوگوں پر ظلم کیا، کتنی میں نے رشوت کھائی، کتنا میں نے سود کھایا، کتنے میں نے گناہ کیے۔ سارے اعمال کا روزانہ آپ حساب کریں تو آپ کا دنیا میں ہی آپ کو اپنے حساب کی فکر ہو جائے گی، ورنہ کل قیامت کے دن تو حساب ہوگا ہی۔ اگر دنیا میں حساب اپنا کر لیا جائے، اگر دنیا میں ہی آپ اپنا حساب کر لیں تو آخرت کے حساب میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، کیونکہ دنیا کے حساب کرنے سے آپ کو فکر لاحق ہو جائے گی کہ میں نے آج پورے دن میں کتنی برائیاں کی ہیں، کتنی نیکیاں کی ہیں، تو برائیوں کی سزا بہت عبرتناک ملنے والی ہے۔ لہٰذا آج ہی سے میں توبہ کر لوں اور برائیوں کو چھوڑ دوں، آج ہی سے میں توبہ کر لوں اور نمازوں کا پابند بن جاؤں، آج ہی سے میں توبہ کر لوں اور سود رشوت حرام خوری سے پوری طرح باز آ جاؤں۔ تو جب انسان روزانہ کا مراقبہ کرے گا، محاسبہ کرے گا اپنے اعمال کا، تو اس کا ضمیر اسے تنبیہ کر دے گا اور اسے ڈانٹ ڈپٹ کر دے گا اس کے نفس کو کہ آج کے بعد تو نے کوئی برائی نہیں کرنی، اگر تو نے برائی کی تو یاد رکھ موت کے بعد اپنے رب کو تو نے جواب دینا ہے، جواب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے سب سے پہلے یوں ہی فرمایا واتقوا، ڈرو تم اس دن سے۔ اگر آج نہیں ڈرو گے کل قیامت کے دن تو ڈرنا ہی پڑے گا۔ آج سود کھاتے ہوئے نہیں ڈرو گے کل قیامت کے دن تو ڈرنا پڑے گا۔ اگر آج رشوت لیتے ہوئے نہیں ڈرو گے کل قیامت کے دن ڈرنا پڑے گا۔ آج زنا کرتے ہوئے نہیں ڈرو گے کل قیامت کے دن تو ڈرنا ہی پڑے گا۔ اگر آج دنیا کا اندر رہتے ہوئے حرام خوری کرتے ہوئے نہیں ڈرو گے کل قیامت کے دن تو ڈرنا ہی پڑے گا۔ تو اس دن کے ڈرنے سے بہتر ہے کہ آج ہی ڈر جاؤ اور باز آ جاؤ ہر طرح کی سیئات سے اور بڑے بڑے گناہوں سے، چھوٹے گناہوں سے، ہر طرح کی سیئات سے باز آ جاؤ۔ ثم توفی کل نفس، ہر نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا ان کاموں کا جو اس نے کمائے دنیا کے اندر، جو کچھ بھی اس نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ دے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ایک انسان کے اعمال نامہ کو، اعمال کے رجسٹر کو اس کے سامنے رکھیں گے اور وہ دیکھے گا کہ اس کے اندر اس کے اعمال جو کچھ بھی اس نے دنیا میں کیے سب کچھ موجود ہیں، تو دنیا کے اندر جو ہے انسان بہت سارے کاموں کو بھول جاتا ہے، بہت سارے اپنی زندگی میں کیے ہوئے کاموں کو بھول جاتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن میرا رب انسان کے حافظے کو اس قدر مضبوط کر دے گا کہ کوئی چیز بھی اس سے بھولی نہیں رہے گی۔ ہر چیز جو دنیا میں اس نے کی وہ سب کچھ اسے یاد آ جائے گا۔ پھر دوسرا اس کے سامنے فرشتوں کا لکھا ہوا رجسٹر بھی اس کی زندگی کے اعمال کا کھل جائے گا۔ جب اسے دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے اب تو بتلا میرے فرشتوں نے کہیں تیرے اعمال میں کوئی کمی پیشی تو نہیں کی؟ تو وہ شخص کہے گا یا لا ربی، نہیں اے میرے رب، لا یا ربی، نہیں اے میرے رب، آپ کے فرشتوں نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ اور پھر حیرانگی سے وہ شخص کہے گا ما ھذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب نے تو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ کسی بڑی چیز کو چھوڑا، ہر چیز کو لکھ کر شمار کر اس نے اپنے اندر پوری طرح محفوظ کر لیا۔
یہ کیسی کتاب ہے؟ ما ھذل کتاب، ہر چیز کو وہ دیکھ لے گا اس اعمال نامہ کے رجسٹر کے اندر۔ تو زندگی میں جو کیے ہوئے اس کے کام ہیں، معاملات ہیں، اعمال ہیں، چھوٹا سے چھوٹا ہے، بڑا سے بڑا ہے، ہر عمل کو سفید ہے یا سیاہ ہے، نیکی کی صورت میں ہے یا بدی کی صورت میں ہے، ہر عمل لکھا ہوا رجسٹر کے اندر پا لے گا۔ تو وہ بھاگ نہیں سکتا، وہ بھاگ نہیں سکتا کل قیامت کے دن اپنے رب کی پکڑ اور گرفت سے، چھپا نہیں سکتا اپنی زندگی میں کیے ہوئے کاموں کو۔ دنیا میں آج ہم اپنے کتنے معاملات کو چھپا لیتے ہیں، لوگوں سے جو ہے چھپ جاتے ہیں، ہمارے اندر کیا کچھ ہے۔ اگر گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں تو ہم میں سے ہر ایک کے دل کے اندر، گریبان کے اندر، وجود اور جسم کے اندر اتنی گندگیوں سے وہ بھر چکا ہے کہ ہم خود اپنے آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیں، ہمیں اپنے وجود ہی سے نفرت ہو جائے اگر ہم لوگ اپنے اندر کی چھپی ہوئی گندگیوں کو ذرا جھانک کر دیکھ لیں کہ ہمارے اندر کتنا گند جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، کتنا گند بھرا ہوا ہے۔ تو اگر انسان آج اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی گندگیوں کو دیکھ لے اور توبہ کر لے تو میرا رب اس کی ان گندگیوں کو روشنیوں سے، پاکیزگی سے معطر کر دے گا۔ لیکن کل قیامت کے دن یہ گندگیاں دھلنے سے نہیں دھلیں گی، یہ ناپاکیاں، یہ برائیاں دھلنے سے نہیں دھلیں گی۔ اس کا جواب اپنے رب کو دینا ہی پڑے گا، اس کا جواب اپنے رب کو دینا ہی پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ثم توفی کل نفس، ہر نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، ما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے گا، کسی پر کسی بھی طرح کی زیادتی نہ ہوگی، زیادتی نہ ہوگی۔ تو اللہ رب العزت پورا حساب کتاب ہر انسان کا فرشتوں کے ذریعے لکھوا رہے ہیں، کرامن کاتبین کے ذریعے لکھا جا رہا ہے، تو کوئی بھی اس کا زندگی کا عمل چھپ نہیں سکتا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے ذرا ہم متحرک ہو کر، باخبر ہو کر اور غفلت کی چادر اتار کر اور اپنے رب کے ہر وقت اپنے سامنے پا کر ذرا سنبھل کر زندگی کے قدم کو بڑھائیں اور اٹھائیں قبل اس کے کہ کسی اللہ کے نافرمانی میں ہمارا قدم ڈگمگانا شروع ہو جائے، پھسل نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک کو صحیح سمجھ آتا